الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أوئذك بالله يا عبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر عليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام كان أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحديث قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام كان أكمل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أنا أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا عبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. ودخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأو معبدي يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء لأهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمعهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنه مني وأنا منه، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكة ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا عرضا منهيا ولا قمر منير ولا شمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أحب إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. علي الآن يقرأ السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويكون لك وعزتي وجلالي: إني ما خلقت السماء مبنيا ولا عرضا منهيا ولا قمر منير ولا شمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا عجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليك السلام يا أمين وهي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحي عليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجي، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفر لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق النبي واستفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب الحاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيتنا، فاز وسئد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ज़ैन नहीं आया? ज़ैन छोटा अच्छा बड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
اور خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا. بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا. وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد. وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد. مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں.
پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک دفعہ پھر ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ در بطول پہ آغا شفیق الہدا صاحب تشریف لائے ہیں. آغا شفیق الہدا کی ہستی ونزر کی تاریخ کی آزاداری میں جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا، جہاں سے ونزر میں پہلا پاکستانی امام بارگاہ بنا، اس کا جو بھی پلان تھا، اس کا بائی لاز تھا، اس کا جو بھی تھا، وہ سب محنت آغا شفیق الہدا صاحب کی ہے. ونزر میں آزاداری قائم کرنے میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. آغا کو جب بھی ہم نے درخواست کی ہے، آغا نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور آغا تشریف لائے. مجھے یاد ہے کہ کووڈ میں جب سب کچھ بند تھا تو ہم نے کو ٹی وی پہ رمضان کے پروگرام کیے اور آغا کو درخواست کی تو آغا اس کی ریکارڈنگ کے لیے بھی کچنر سے تشریف لاتے رہے. یہ ایک ایسی ہستی ہیں جس سے ونزر کے تمام ہی مومنین بہت محبت کرتے ہیں، ان سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، ان کی بہت ہی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ونزر کے جو مومنین در بطول پہ ہیں ان کو سننے کا موقع ملتا ہے. ہم نے درخواست کی، آغا تشریف لائے. آغا سے درخواست ہے کہ وہ زیب ممبر ہوں تاکہ آج کی مجلس کا باقاعدہ انعقاد کیا جا سکے. برخوشنودی امام زمانہ، بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين طه وياسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوق حقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلى الله عليه وسلم. عظم الله وجورنا ووجوركم من مصابنا بعبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. We'll start the majlis by conveying our condolences to Imam Sahib al-Amr and to the family. As we are marking these days coming towards the day of Arbaeen, the 40th of the Shahadat of Aba Abdullah, these days are commonly referred to as Ashra Zainabiyya or Ayyam Zainabiyya, the days of dedication to Hazrat Zainab and of course Imam Zain al-Abidin. As you heard in the Marsiya that Sayyid just recited, how the situation must have been for Mawla Sayyid al-Sajjad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And in the Masaib, inshallah, we will dedicate that Masaib to Mawla, inshallah. The first few minutes that we will have in English, we will talk about how Allah subhanahu wa ta'ala gave the strength to His servants, to His chosen ones, to be able to bring about a revolution in the community and in the minds of the people at the time. Dunya mein jab hum dekhte hain, when we look at this dunya, the world that we live in today, we often find that there are certain
instances where the power of certain communities, certain countries, certain institutions seems so overwhelming that we feel humbled or we feel that we cannot do anything about it. When we look at it from a communal point of view, there might be some individuals who are in that position. Those who are powerful, those who are the mayors or the premiers or the prime ministers or the presidents. We look at them and we say, well, they are beyond any sort of, you cannot touch them, you cannot do anything to them, you cannot confront them, you cannot do anything to correct them. When we look at it from province to province or from country to country, we find that there are certain nations, there are certain countries that are called superpowers and that we cannot do anything about it, and everybody else is supposed to do what they want to do and nothing else can happen on that. And then we find that now when we are looking at this situation or these circumstances as we grow higher and higher, as we go stronger and stronger, we find that in the history of mankind, insan ki tarikh mein bhi humko ye baat milti hai that there were certain empires that were in that position. So, a country is a country, but when you have an empire, that empire includes many different countries, many borders. And you look at what had happened to the Greek Empire, you look at the Byzantine Empire, you look at the Roman Empire, you look at the Greek Empire, you look at the Persian Empire, you look at the Indian Empire, and you look at the British Empire, and you see the list goes on and on and on. And you find that they had so many different countries getting together, and they were in their own time a superpower that nobody could dare to say anything against. Lekin today we find that all those empires, the Greeks, the Romans, the Byzantine, the British Empire, where is it? It is in the dustbin of history, as Imam Khomeini had said, Allah Makam. They are in the dustbins of history. And as you read about it, तारीख में पढ़ने के लिए किताबें मौजूद है और बहुत सारी किताबें मौजूद हैं. ऐसा नहीं कि भूल गए इस ज़माने. But the point is that power that was there no longer remains. Now I also want you to look at how, for example, the superpower of his time, the Banu Umayyah, and Yazid himself thought he was such a great power that all the other powers at the time of the Islamic Empire were completely at the mercy of the Banu Umayyah. Yet there was no other power strong enough to be able to fight the empire that was there at the time of Banu Umayyah and even Banu Abbas to an extent. But today you look at the reality, जो हकीकत है सामने पेश की गई. हकीकत ये है that today nobody even knows the superpower of his time, Yazid Mal'oon. Nobody even knows where his grave is. Just a few weeks ago, before Muharram had started, somebody sent me a little video clip, just about a 1 minute clip. They were showing some ladies are spitting and throwing sandals and throwing stones at the qabr of Yazid. And the friend of mine who sent this to me, I reminded him, I said, Bhai, this is not the qabr of Yazid. This is the qabr of Muawiyah in Bab al-Saghir in Damashq. The grave of Yazid is not known by anybody anywhere. He went hunting, or Allahu Alam, where he went, what he did, what happened to him, where his body is, whether animals ate it, whether birds ate it, whether it was gone in an earthquake. Allahu Alam, Allah knows only. But there is no nishani, there is no symbol of the grave of Yazid anywhere in the world. Some people might have, some of the Wahhabis and others, those who are Ashikane, Banu Umayyah and Ashikane Yazid, they have kept some mementos and they have kept some, tokens of this Mal'oon. In fact, I was even reading that in one of the cities in Hijaz, I don't call it Saudi Arabia, I call it the Hijaz. In one of the cities in the Hijaz, there is a school actually called Madrasatul Yazid ibn Muawiyah. I don't know what they teach at the madrasa. Allahu Alam. How to kill babies, how to kill people. Allahu Alam. I don't know. This is something you can research yourself. But what we're seeing is that no recognized or authentic grave of Yazid is there. But the one that Yazid tried to destroy and annihilate, Abu Abdullah al-Hussein, you see till today, the grave of Abu Abdullah is there. And millions of people this whole week have taken the journey, walking either from Najaf to Karbala, Basra to Karbala, Samarra to Karbala, Kazmain to Karbala. And that name of Mawla is resounding everywhere in the world that you go, in every single continent. He tried to He tried to cover the name of Mawla Abu Abdullah. He wanted to annihilate Imam Hussein's name. Why? Because Imam didn't do bayat to him. And today
Everywhere you go, you see the name of Abu Abdullah. जिस जगह पे आप जाओ, जिस मुल्क पे आप जाओ, ऐसी ऐसी जगह से हमको इत्तला मिलती है कि यहाँ पे आजादारी अबू अब्दुल्ला हो रहे जो हम सोच ही नहीं सकते थे, तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे. यानी every inhabited continent on this earth has got the Abu Abdullah zikr. Every single continent. और ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसी छोटी छोटी जगहों से, शहरों से, शहर भी नहीं, villages or villages, and even small areas that you could not even call them villages, the name of Abu Abdullah is there. And remember one thing, जहाँ पे मौला अबू अब्दुल्ला का जिक्र है, वहाँ पे असहाब इमाम का भी जिक्र है. Imam was Ma'soom. Imam was an Imam. Imam was Sahibi Kisab. Imam was the last of the Panjatan. इमाम अपने जगह पे इमाम थे, लेकिन आज जो भी जहां पे भी और जो ज़ियारत के भी जाते हैं, जहां पे जिक्र अबू अब्दुल्ला होता है, वहां पे जिक्र अस्हाब इमाम भी होते हैं. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद. They were not Masum. They were just like you and me, except they had taken the information of the Imam and they followed it. There was a very beautiful question that was asked to Ayatollah al-Uzma Marhum Sayyid Sheikh Muhammad Taqi Bahjat. Allah Sheikh al-Arifin was once asked, Mawla Agha, is it possible for a sinner to see Imam Mahdi? Allahumma salli ala Muhammad. क्या गुनहगार भी कोई गुनहगार होए तो वो इमाम की ज़ियारत कर सकता है या नहीं? What a beautiful question, because this question youngsters ask me all the time. They get asked this, we've heard about ulama, maraja, mujtahideen, arifin, meeting Imam Sahibul Amr, but what about a sinner, an ordinary person? Will they also be able to see the Imam? Imam Agha's reply, Sheikh Taqi Bahjat's reply was beautiful. He says, yes. लोग हैरान हो गए, सवाल करने वाले ताज्जुब में आ गए. He says, मुमकिन है? He says, yes. Did Umar Asad not see Imam Hussein? Did Muawiyah not see Imam Hassan? Did Ibn Muljib not see Amir al-Mu'mineen? Umar Asad, Ubaidullah ibn Ziyad, all of them, they saw Imam Zain al-Abidin. यानी इमाम से देखना, इमाम की ज़ियारत करना और है, इमाम की मारिफत रखना और इमाम की रवी करना और बात है. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि. Anybody can see the Imam, but to have the marifat of the Imam and to follow the Imam, that is a whole different question. इंसान का मकाम और इंसान के दर्जा उस वक्त बुलंद होता है जब इमाम की पैरवी करे, इमाम की मारिफत रखे. This is, if you remember in the last time that I was here for the Khamasa, I talked about, and I hope you might remember, those who were here, I talked about the difference between ilm imam, imam ke baare mein ilm rakhna, or imam ke marifat rakhna. I hope you remember this, because I don't want to repeat it, inshallah. So the marifat of the imam, even in Ziyarat of Ashura, we say, arifan bihaqqihi. We want to have the marifat, have the true knowledge of the imam. That is when our own status goes higher and higher. That is why the Ashab Imam were at that level where there was black people like John, there were non-Arabs, Ajams, there was all kinds of people. They had one thing in common, and that was the obedience to the Imam. Obedience to the Imam, is obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Hai na? Imam ki itaat, Allah ki itaat hai. Simple formula. Hai na? And so Imam ki itaat karna, Allah ki itaat hai. Now, what does Allah Ta'ala expect from us? This is what I will, inshallah, open up today, because my series or my subject, inshallah, will be how the message of Imam impacts us till today. How the message of the Imam has affected the whole world today, and how it had affected the world at that time as well. So what basically the impact of the message of the Imam has been. So in these, maybe inshallah, 4 discussions, we will open this up inshallah. And of course, I'm so pleased to know about the Arbaeen walk that you have arranged for the day of Arbaeen, inshallah. Allah will give you an ajr for that. And inshallah, it doesn't matter how many people come. Don't look at numbers. It matters that you have done something for the sake of Abu Abdullah to reach the message of Abu Abdullah, because this is our duty today. Imam ka paigam pahunchana hamari zimmedari hai aaj. Because there's nothing else we can do. There's no battle right now that we have to fight, but this is a battle. This is a type of jihad. It's called jihada. Ek koshish karna, mehnat karna, because this is what I'm going to talk about today. How we have to do our efforts. What Allah Ta'ala expects of us. In some times, in some cases, in some of the lives of the Imams, a battle was needed. In the case of Amir al-Mu'mineen, in the case of Imam
Abu Abdullah Hassan. Allahumma salli ala. Then we see in other cases different type of jihad. Imam Zainul Abidin had a different jihad. Imam Ja'far as-Sadiq had a different jihad. Alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jazakallah khair. Ajjalallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala has a very interesting policy, you could say. Allah Ta'ala tells us to obey, tells us to worship only Him, reminds us of the role of the Anbiya in getting us to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Then Allah Ta'ala then gives us an opportunity to make some efforts. Allah Ta'ala told Hazrat Nabi Allah Nuh alayhi salatu wasalam, Nabi Nuh ko hukum diya gaya ke safina banana. And after years and years, centuries and centuries, according to the narrations, 950 साल तबलीग करते रहे, लोगों को बताते रहे, लोगों को समझाते रहे कि खुदा एक ही है, खुदा की इबादत करो, इताअत करो और मेरे पैरवी करो. Worship Allah, but you have to follow me. You see, some people could have said, we will only worship Allah, we don't want to follow you. हर ज़माने में ऐसे लोग मौजूद थे ना. हम खुदा की इताअत करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, आपको नहीं मानेंगे. You see, Allah Ta'ala has a clear policy. He says you cannot get to Allah Subhanahu wa Ta'ala the way you want to get to Allah. You have to go through the right channel to get to Allah Subhanahu wa Ta'ala. यहाँ पे simple मिसाल ये बच्चों को समझाने के लिए आसान मिसाल मैं बता सकता हूँ. Is cell phone that you have, that everybody has. Now to even young kids have got cell phone, है ना? 16-year-olds, 18-year-olds, 12-year-olds, Allahu Alam. है ना? सबके पास होता है ना? Now everything is on memory. They call this artificial intelligence, this computer era that we're living in. You know, it's sad because we are going so much and we have trusted and relied so much on artificial intelligence, जो असली intelligence है वो हम भूल गए, नजरअंदाज कर लिया है ना. And you know, I actually, sometimes I have a habit, Syed साहब यहाँ पे शायद मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या लोगों की हालत है बर्दाश्त करने की क्या. But in my home Jamaat, I sometimes give them quizzes. I give them imtihan right from the mimbar. I give them a test. I said, okay, from the mimbar, I'll give you one simple equation, 9 times 8, and everybody will get looking for their phones. And I'm smiling, I'm saying, okay, you remember what happened with the Rogers outage, है ना? याद है ना, कुछ हफ्ते पहले की बात है. 911 भी बंद हो गया था, लोगों के इंटरनेट भी काम नहीं कर रहे थे, फोन भी काम नहीं कर रहे थे, किसी को फोन नहीं कर सकते. Everything was completely down. At that time, people realized, they issued apologies, they issued credits to the people. They said, we are sorry, you expected more from us. But this actually gave us an important reminder. In my Jummah khutbah that day, I was reminding the Mu'mineen, do you realize how much we are dependent on these artificial intelligence objects that we have forgotten the real intelligence? You tell a student what is 6 times 6, he'll have to pull out a calculator. She will have to need to calculate it. Take out the phone. We learned it, 36, very simple, right? 9 times 1, 9 times 2, 9 times 3, है ना? आप लोग मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, आप लोग भी तो जवान हैं माशाल्लाह, आप सबसे बुजुर्ग मैं हूँ. But I remember those times, and जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको महफूज रखे, अल्लाह आपको महफूज. आप लोग सब जवान हैं, यकीन मानिए, लकड़ी के साथ तो मैं ही चलने वाला हूँ आज. Okay. And so what happens is we become so dependent that now we have actually forgotten the reality. Our brains is becoming rusted, and we can no longer undertake these equations. And as a result, our own intelligence and IQ level is suffering. If you don't believe me, check it out. When these types of things happen, this is not the first time it's happened. And inshallah, it will not be the last time it happens. मैं बदवा नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकत आपके सामने पेश कर रहा हूँ. And you know, till today, I remember one of my teachers in Qom, he used to keep a little paper and pen in a notebook. People would give him phone numbers and addresses, he would write down the phone number. मैं कभी हंसता था, मैं सोचा मौलाना साहब ये क्या कर रहे हो, आप इसमें लिख रहे हो, डायरेक्टली फोन पे मेमोरी में लगा लो, क्योंकि मेमोरी में जब आ जाएगी पूरी details, so then all you can say is dial, Janabe Google, Janabe, tell us, Janabe, Ayatollah MSN, dial Sayyid Mohsin, and it will dial Sayyid Mohsin. How many times it has happened to me? People say, आपके पास उसका phone number है? हाँ, जरूर है. जरा बताइए.
فون میں دیکھ کے مجھے بتانا پڑے گا. I will, because we have become so, engrossed in this dependency that now we don't even remember the phone numbers of our close family and friends. And so what happens is that when you're dialing the number, if we are trying to remember, what happens, this is what I was saying to you. Why is it so important for us to obey the Prophet and the Imams? And why do we have to obey these 12 Imams? کسی اور امام کے پاس ہم کیوں نہیں جاتے؟ لوگ کہتے ہیں نا ان کے یہاں 4 امام ہیں, ان کے یہاں 17 امام ہیں, ان کے یہاں 49 امامز ہیں, ہمارا 12 پہ کیوں اٹک گئے ہیں؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ ہم سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیوں. تو میں نے سمجھایا کہ آپ جب نمبر ڈائل کرو اور مجھے اس کا نمبر ڈائل کرنا پڑے گا, تو اگر ایریا کوڈ میں غلط ڈالوں گا, بجائے 226 میں 519 کروں گا, یا 519 کے بجائے 226 کروں گا, تو لائن کسی اور کے یہاں چلے جائیں گے, کیونکہ ان کا جو کنیکشن ہے وہ میرے ذہن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. لائٹ بیمز کے ذریعے سے جاتے ہیں, نور کے ذریعے سے جاتے ہیں. تو 1400 سال یہی ہو گئے جب بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارا بھی کنیکشن نور کے ساتھ ہے. اگر پہنچنا ہے اوپر تک, جنت تک پہنچنا ہے, تو صحیح نور استعمال کر کے جانا پڑے گا وہاں تک پہنچا. وہاں تک پہنچنے کے لیے سے ایک صلوات پر محمد و آل محمد. You have to follow the right way. You have to follow the right imam. You have to follow the right path. Inna deena inda Allah al-Islam. Islam is the right religion with Allah subhanahu wa ta'ala. But which Islam? 72 فرقے کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام صحیح ہے. ہم کو 72 فرقے نہیں چاہیے, ہم کو وہ اسلام چاہیے جو خدا کا پسندیدہ دین ہے. کب یہ آیت نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو وہ دین, وہ اسلام اللہ کا پسندیدہ ہے. That is the religion we want. So follow the right path. This is the responsibility we have got. The connection will then reach us to the right place. Connection ہم کو چاہیے نا, ہم کو پہنچنا ہے ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے, جس کے ساتھ بات کرنا ہے, جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, انہی کا نمبر ہم کو چاہیے. Till today I still get wrong numbers. So I asked them, I said, how did you get my number? Oh, I was dialing, but I must have dialed a 5 instead of a 6. پریشانی تو مجھے ہو گئی نا, ان کو ابھی تو اتنا چارجز نہیں ہے. جب سیل فون نکلے تھے, یاد remember you had to pay for every call. You only had 30 minutes free. آپ کو یاد ہے اس دن؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے پاس ہے. My first cell phone was when I was 22 years old. When I was driving, I used to work from Kitchener to the Imam Barga in Toronto. At that time it was the Bayview Hussainiya. And so I used to go, and that was the first time. It was a big machine that used to be plugged into the car, would load it into the car, and that was the only way it would connect and it would charge. And now you can see the phones are getting smaller and smaller and smaller. And now the pendulum is going the opposite direction. Now they're getting bigger and bigger and bigger. Folding phones, half phones, this phone. MashaAllah. The point is still the phone. اب یہ فون لو یا وہ فون لو, folding phone up, یہ phone, it'll still call the same. Maybe your graphics might be better because now everything is on graphics. How many pixels, how many, so everything is changing. But people think I'm against technology. Please don't leave this majlis thinking that I'm against technology. Imam Sahibul Amr Ajallah Ta'ala will have the most advanced technology. Imam will have the most advanced. روایت میں بتایا گیا تھا تو 1400 سال پہلے, 1200 سال پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ امام کے کیپٹل کوفہ میں ہوں گے. امام کوفہ میں بیٹھیں گے, اس کو پتا چلے گا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, مولا کو پتا چلے گا کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے. یعنی امام کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی. آج آپ لوگ کے ہاتھ میں بھی یہ ٹیکنالوجی ہے. گوگل ارتھ دیکھ لو, آپ کو پتا چلے گا کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, کربلا معلی میں کیا ہو رہا ہے, مشہد مقدسہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے. تو امام کے پاس تو اس سے زیادہ ٹیکنالوجی. ہماری جو ٹیکنالوجی ہے جو انسان کی بنائی ہوئی ہے نا, انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے, جو یہ سائنسدانوں نے ترقی کی ہے, وہ اسی کا نتیجہ ہے. تو جو خالق انسان ہے, جو اپنے محبوب, اپنے حجت کو دینے چاہتے ہیں, وہ تو کئی گنا زیادہ ہوئیں گے نا. یہ تو ہمارے پاس سمپل ٹیکنالوجی ہے, لیکن امام کے پاس اصل ٹیکنالوجی ہوگا. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب امام کے پاس امام آ جائیں گے, جنگ ہوگی, امام مقابلہ کیسے کریں گے؟ امام کے پاس علی کی ذوالفقار ہے نا, عصائے موسیٰ ہے. شفیق صاحب,
وہ لوگ کے پاس تو اٹامک ویپنز ہے, ان کے پاس نیوکلیئر بامز ہے, ان کے پاس MiG فائٹرز ہے, ٹینکس ہے, ان کے پاس F-14s ہے, اور آپ کہہ رہے کہ امام کے پاس ذوالفقار ہوگی؟ بھائی لڑیں گے کیسے ہم؟ ارے آپ بھول جاتے ہو کہ عصائے موسیٰ نے فرعون کے جو اپنے زمانے کے سپر پاور تھے, ان سپر پاور کے سب سے سانپ کھا لیے تھے. یعنی عصائے موسیٰ, یہ مت سمجھو کہ صرف عصا ہے, عصائے موسیٰ سپر پاور ہے جو پروردگار عالم نے موسیٰ کو دیا تھا. ذوالفقار ایک سپر پاور ہے جو اللہ نے امیر المومنین کو دیا تھا, اور امام صاحب الزمان کے پاس ہوگا. حقیر مت سمجھو, حقیر مت سمجھو, نہ چیز مت سمجھو. دنیاوی ایگزامپل بھی آپ کو دے, کیونکہ دنیا میں ہم رہتے ہیں, دنیاوی تو ایگزامپل دینا پہلے. کچھ 8-10 سال پہلے کی بات ہے, آپ ہی کے زندگی کی بات کر رہا ہوں, آپ ہی کے دور کی بات کر رہا ہوں. ایک ڈرون آئے تھے, ایک سپر پاور کا ڈرون آیا تھا مشہد کے کچھ کلومیٹرز دور, مشہد سے کچھ 100 کلومیٹر دور. وہ ڈرون آ کر کچھ سپائی مشن پہ آیا تھا جناب علی کا, ہمارا دوست کا پڑوسی کا. وہاں پہ چلا گیا تھا کچھ سپائی مشن کے لیے. کمپیوٹر کے ذریعے سے بغیر ایک مسل, بغیر ایک بندوق کی شاٹ, کوئی گولی نہیں ماری گئی تھی. وہ ڈرون کو بالکل ڈیسینڈ کیا گیا تھا, ریسرچ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ ترین ڈرون ایران بنانے لگے. وہ ڈرون نیچے کیسا آیا, کون سی ٹیکنالوجی تھی جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس ڈرون کو زمین تک لایا. سمجھو کہ دنیا میں کتنی سائنس کی ہے, کتنے ایڈوانسمنٹ کی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. You're still wondering how will Zulfikar defeat the powers of the day? You're still wondering how will Zulfikar win? You see, but there's ایک preliminary کریے تو ہم تھوڑا سا آگے چل گئے. Now we were talking about how Allah Ta'ala, حضرت نبی اللہ نوح علیہ السلام 900 سال تبلیغ کیے تھے. That's where we left off, right? بھولیں گے نا, صحیح ہے نا. 950 years. آخر میں حضرت نوح بھی تھک گئے ہوں گے, ضرور تھک گئے ہوں گے. کتنے تبلیغ کرے بھائی, ہم تو 1-2 مہینے میں تھک جاتے ہیں تبلیغ کرتے, 1-2 سال تو مشکل سے گزرتا ہے. ہمارا سلام حضرت نوح پر 950 سال, 950 سال, 1000 سال سے 50 سال کم تبلیغ کرتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, بتاتے رہے. لوگ پتھر پھینکتے تھے, جبرائیل امین آ کر خون کو ہٹاتے تھے, ہر رات کو بہلاتے تھے, کنڈولنسز دے رہے تھے, حوصلہ دے رہے تھے. نیکسٹ ڈے سیم تھنگ, next day same thing, next day same thing. And so finally after all these years, Allah subhanahu wa ta'ala tells Hazrat Nuh what? Safina banao, kashti banao, make a ship. ٹھیک ہے. Up until now there's no problem. He did 950 years of work. کافی محنت کی ہے نا. I don't think I could have done it. I don't know about you, but I could not have done this. Allahu Akbar. میں تو خدا حافظ کر کے چلا جاتا شاید. حضرت نبی اللہ نوح علیہ السلام, the Quran says, إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. He was our thankful servant. ہمارے شکر گزار بندہ تھے, شکر گزار بندے تھے. He was a thankful servant of ours. And then Allah Ta'ala tells him to make a ship. Now Allah Ta'ala is telling Nabi Allah Nuh alayhi salam, make a ship, kashti banao. No problem, that is okay. Allah Ta'ala is inna Allah ala kulli shayin qadir. Ek blink of an eye اور کشتی تیار ہو سکتی ہے. 1 second job for Allah Ta'ala. Allah is the only one who can make something out of nothing. اگر ہم کو کچھ بنانا ہے, ہم کو ممبر بنانا ہے, ممبرہ بنانا ہے, کچھ اور بنانا ہے, ڈرائی وول کی ضرورت پڑتی ہے, ووڈ کی ضرورت پڑتی ہے, یہ وول, آئرن, لوہا, سب کچھ اسٹیل ضرورت پڑتی ہے. Then we can make things. We need something to make something. Allah Ta'ala can make something from nothing. Inna Allah ala kulli shayin qadir. And Allah is بغیر حساب. There is no accountability, there is nothing. So maybe if I was Hazrat Nuh, this is why I'm not Hazrat Nuh. If I was there, I would say, Ya Allah, okay, no problem, I'll do everything. Just put the ship there and I'll do everything else. Allah says, no. Kashti banani hai. You will have to plant the seeds of the tree. میں اس لیے توجہ چاہتا ہوں کہ ایک نتیجے پہ پہنچنا ہے ہم کو. یعنی سیڈز کو پلانٹ کرو. جب یہ درخت اگ جائے,
کتنے سال لگیں گے؟ 50, 60, 80 سال. Some riwayats that I read mentioned 90 years for one set of trees to grow. Hazrat Nuh would chop those trees down, get the people to start, shaving them and making them into the proper pieces, into the proper dimensions and everything. Another set of trees were planted. Another set of trees were planted. Another 70, 80 years. یعنی پورا یہ سلسلہ شاید 300-400 سال لگ گئے. 300-400 سال لگ گئے. And on top of that, it's not just a matter of 300 or 400 years. You know what the other problem is? لوگ مذاق کرنے بھی لگے. اے نو پہلے نبی تھے, ابھی شپ بلڈر بن گئے. اے نو ایک کشتی بنا رہے ہو ڈیزرٹ کے درمیان میں. اگر یہاں پہ ونزر میں کوئی کشتی کا کچھ انتظام کرے تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات. سمجھ جاتے کہ you have the river here. The Detroit River is here, near the Great Lakes, not too far. یعنی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے, کوئی یہاں پہ کشتی بنائے, کوئی انتظام کرے, کوئی سفینہ کا, تو اس بات سمجھ میں آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ ہماری جیسے کچنر میں, واٹرلو میں آ جاؤ, جہاں پہ یونیورسٹیز میں بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں, اور وہاں پہ میں کوئی چھوٹی موٹی شپ بنانے لگوں تو لوگ کہیں گے شفیق صاحب پاگل ہو گئے, دماغ کام نہیں کر رہا ہے. ارے بھائی 1-1.5 گھنٹے چلو تو نائیگرا فالز تو آ جائے گا نا. لیکن آپ کے کچن میں تو کچھ نہیں ہے, واٹرلو میں تو کچھ نہیں ہے, آپ لندن میں تو کچھ نہیں ہے نا. تو یہاں پہ بنا کر کیا کرو گے؟ دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگ حضرت نوح کا یہی بھی مذاق کر رہے تھے کہ what are you doing in the middle of the desert? Oh no, if you want to make a ship at least go to the seaside. seaside پہ جاؤ, یہاں بیچ میں کیا کر رہے ہو؟ Imagine how difficult it was for Hazrat Nuh to tolerate this. Imagine یہ مذاق کتنا مشکل ہوگا. When Allah Ta'ala could have avoided that. But there's a principle I want to come to. The sunnah of Allah Ta'ala is you have to make an effort. کوشش تمہارا کام ہے, کامیابی ان کے ہاتھ میں ہے. کوشش تمہاری ہونی چاہیے, محنت تمہاری ہے, پسینہ تمہارا ہے, کامیابی ان کے ہاتھ میں ہے. That is why Allah Ta'ala will not be judging us on what the natija was. The natija is in His hands. He wants to know how much effort you are putting in. کتنی کوشش کر رہے ہیں آپ نے, یہ زحمتیں کی ہیں, کر لیے, کر رہے ہو. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ نہ سوچا کہ ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. Don't think that we are successful or we are not successful. No, that is irrelevant. The effort is what Allah Ta'ala is watching, and the effort is what Allah Ta'ala wants to see. کوشش کرے یا نہیں, لیزی بن رہے ہو, سستی کے کر رہے یا کوئی محنت کر رہے ہو. حضرت نوح کے زمانے میں کہ پہلی مرتبہ ہم کو یہ سبق ملا ہے, ایک لیسن ملا ہے کہ اس طرح اللہ چاہتا ہے کام. Start from scratch. Do this, do that. That's why when you were saying that this is the first one Darul Batool has arranged for Arbaeen, I know it's not easy. It's not easy. It's not a simple bed of roses. The jihad, the mehnat, the effort, the time, the effort, the everything, and the finances as well, is all going to take a lot of effort from everybody. Everybody has to be involved. And then if even, na'udhu billah, nobody shows up, we can tell Mola, we tried our best. We tried our best. This is what Allah Ta'ala will judge us on. Okay, we want to reach the message of Imam. Doesn't matter ایک لوگ سنے یا سمجھے یا 1000 لوگ, وہ کامیابی پروردگار کے ہاتھ میں, جیسے حضرت نوح کے زمانے میں یہ ہوا تھا. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. Don't stop trying. Don't stop trying. That is the bottom line of today's discussion. محنت کرتے رہو, جہادہ کرتے رہو, کوششیں کرتے رہو. That is your duty and my duty. This is what we have to do, inshallah. And then Allah Ta'ala finally sent rain. And how much rain? People could not imagine how much rain. That the whole world at the time was flooded. لوگوں نے سوال کیا تھے امام محمد باقر علیہ السلام سے, مولا 72 جو حضرت نوح کے ساتھ آ گئے تھے وہ بچ گئے. They were all saved. جو باقی لوگ ہزاروں کے ہزاروں تعداد میں جو ڈوب گئے تھے, جو مر گئے تھے, مولا کیا اس میں سب کے سب کافر تھے؟ سب کے سب دشمنان حضرت نوح تھے؟ Were they all sinners? امام نے کہا نہیں, اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. تو وہ سوال کرنے والے سوال کرنے کے بعد حیران ہو گئے, تو مولا وہ لوگ کیوں ڈوب گئے؟
یعنی اچھے لوگ بھی تھے تو اچھے لوگ کیوں ڈوب گئے؟ تو امام کا جواب سن لیجئے. امام کا کہنا یہ تھا کہ جو اچھے لوگ تھے جو برے لوگ کی برائی دیکھ رہے تھے تو خاموش رہے تھے اس لیے ڈوب گئے. When they were drowned, it's because they did not do anything to correct what the others were doing. When they saw the wrong, they saw the dhulm, they saw the oppression, they didn't do anything. And that is why somebody asked the same Imam کہ بنو امیہ کو ہم لعنت دے رہے ہیں. آل بنو امیہ، آل زیاد، آل مروان، آل سعود، آل زیاد، سب ہے نا اس میں؟ انشاءاللہ یا تم آمین. ایک ہی لائن کے ہے نا، ایک ہی لائن، ایک ہی صف کے ہے بس. چلو زیادت عاشورہ پر ہم بات رہے. It says کہ what happened in, you're doing لعنت on all of Banu Umayyah. There were some in Banu Umayyah who were good. Imam says, huh? Umar ibn Abdul Aziz, who returned Fadak to Imam Muhammad Bakr, there were some who were good. تو وہ لوگ پر لعنت کیوں ہیں؟ امام کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے یہ مظالم دیکھ کر مظالم پر لعنت نہیں کیے تھے. Even if your family does something wrong that is against Islam, that is haram, that is against the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, your duty is to make sure you correct that. To stay quiet in dhulm is in itself a dhulm. To stay quiet in oppression is in itself an oppression. So there's no silence. We have to speak and we have to act. And that is why we say, لَعَنَ اللَّهُ مَتَنْ قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَتَنْ ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَتَنْ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. مولا کے قاتلوں پر لعنت بے شمار، بے شک. مولا کے ظالموں پر لعنت بے شک، بے شک و بے شمار. لیکن why the third لعنت؟ کہ those who found out about what happened to Mawla and they didn't care about it. They didn't care about it. They're also mal'oon. Don't think that just those who did the killing, those who did the zulm, no. And that line remains till the day of Qiyamah. کہ جو جس کو پتا چل جائے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور وہ apathetic رہتے ہیں، وہ neutral رہتے ہیں، لعن اللہ من سمعت بذلک فرض. The formula is very clear. And this is why Rasulullah said, when we were talking about Hazrat Nuh, جو 72 بچ گئے تھے, this is why the Holy Prophet says, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح. میری اہل بیت کی ایگزامپل، میری اہل بیت کی ایگزامپل سفینہ نوح کی مثال ہے. جو ان کے ساتھ مل گئے تھے وہ بچ گئے تھے، جو چھوڑ دیے تھے وہ ڈوب گئے تھے. صلوات علی محمد، صلوات علی محمد. So Allah Ta'ala wants to see the effort. How much work are you doing? Are you willing to tolerate 80 years, 90 years for those trees to grow and then make the ark and then wait for Allah Ta'ala to? Allah Ta'ala told Hazrat Musa, جاؤ فرعون کے پاس، اس کو بول دو بنی اسرائیل کو رہا کر دے. بول دو اس کو یہ مظالم بند کرے، اپنے آپ کو خدا مت سمجھے. Hazrat Musa asked for one thing. He had a stutter, you know. Hazrat Musa had a slight stutter only because when he was a baby and he had put that rock in his mouth, jo koile the na, he had put it in, so as a result he had a slight stutter. So he said کہ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ اس کی اسپیچ زیادہ بہتر ہے، اس کو میرے ساتھ بھیجو. But we have to take Harun with you. Musa and Harun both go to Firaun. لیکن اگر میں ہوتا تو میں تو ایک اور درخواست کرتا، پروردگار میں کس کے پاس جا رہا ہوں؟ آپ مجھے کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ کوئی عام آدمی کے پاس نہیں بھیج رہے ہو، کوئی عام احمد یا اقبال کے پاس نہیں بھیج رہے ہو، اپنے زمانے کے سپر پاور کے پاس بھیج رہے ہو. ایٹ لیسٹ مجھے بھیج رہے ہو تو میں شفیق صاحب کی درخواست ایک ہوگی کہ ایک فوج کو ساتھ بھیجنا، ایک فوج کو ساتھ میں بھیجے. صرف ہارون اکیلا اور میرا آسان نہیں کام کریں گے. ارے وہ فرعون ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، ربکم الاعلی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سے بڑا خدا سمجھتا ہے. ان کے پاس مجھے بھیج رہے ہو بغیر کوئی ہتھیار اور بغیر کوئی فوج. Remember the example of Hazrat Nuh. There's a principle here. The sunnah of Allah, Quran Majid says, وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. The policy of Allah, the sunnah of Allah change نہیں ہوتا ہے، تبدیل نہیں ہوتی ہے، ایک ہی پرنسپل رہتا ہے. موسیٰ فرعون کے پاس جاتے بغیر فوج کے، بغیر کوئی ہتھیار کے، خالی ایک عصا ہے. That عصا will do its job, but there's no power, there's no force, there's no army. Allah subhanahu wa ta'ala, when He sends His messengers, He is very careful how He sends them.
And with what message? Because there's a certain message that is known as Kalimatul Haq that will defeat Kalimatul Batil. Islam jab aaye, Rasool Akram, جو سید الانبیاء والمرسلین, جو حبیب الہی ہے, جو طٰہٰ بھی ہے, یاسین بھی ہے, سراج منیر بھی ہے, مزمل بھی ہے, مدثر بھی ہے, حبیب بھی ہے, رسول بھی ہے, سراج منیر بھی ہے, the light of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala sends him, but he sends him without any power except the kalimatul haq. یعنی kalimatul haq یہی power ہو جاتا ہے اللہ کی نظر. اللہ کے نزدیک this is the power, and that power eventually will defeat any kalimatul batil. آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شیعوں کے پاس کیا ہے. What do Shias have? We have one country that we have dedicated to Imam Zamana, and even that country is under sanctions, under embargo. We have a few little supporting countries like Lebanon and Iraq and Syria. All those countries have been destroyed, hai na? Afghanistan ki halat dekho, Lebanon ki halat dekho, Syria ki halat dekho, Iraq ki halat dekho. What happened? All these countries, Bahrain, which was once a part of Iran, the whole Zalim Hukman is running it. No Shias are allowed to do anything. In the country of Al Saud, Shias being killed every month, every week. What do we have? We have nothing. And yet, at the beginning of the Majlis, you heard that the message of Abu Abdullah is growing, not shrinking. There is embargoes, there is sanctions, there is embargoes, there is this problem, there is that problem, there is this attack, there is that attack. That means ظاہری طور پہ شیعوں کی تعداد کم ہونے چاہیے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے. اور لوگ کربلا محلے میں جاتے ہیں, 15 ملین 20 ملین لوگ جاتے ہیں. خطرہ بھی ہے, نقصان بھی ہے, وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, دماغ بھی پھٹ سکتا ہے, لیکن لوگ اور جانے لگے, کم نہیں ہوتے جاتے ہیں. یہ شیعہ کی شان ہے, یہ شیعوں کی شان ہے. We don't get scared of these things. We are not afraid of these worldly powers. We will face them and say, we have got kalimatul haq. We have got the message of Abu Abdullah. کس چیز سے ہم ڈراؤ گے؟ بھوکے رکھیں گے ہم کو؟ ہم تو بھوکے کے عادی ہیں. کربلا نے ہم کو دکھایا, سکھایا. 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ماہ رمضان سکھا دیا, 30 دن تک ہم بھوکے بھی رہ سکتے ہیں, پیاسی بھی رہ سکتے ہیں. دوائی نہیں دیں گے, sanctions, no problem, we'll stay without, we'll get sick, we'll die. ختم. پیاسے رکھیں گے. پیاس تو ہماری ایک سیرت بن گئی ہے نا. پیاسے رہنا تو ہم عادی ہے, ان کو پتا ہے. ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ پیاسے رہنا کبھی ضروری پڑ جاتی ہے. ہاں, ہم کو موت سے ڈرائیں گے. ہمارے پاس ایسے ایسے ایگزامپلس ہیں جو موت کے سامنے گئے تھے. سید حسن کو دیکھو, شہید عباس موسوی, شہید عارف حسین حسینی کو دیکھو. These are people who are not afraid of death. وہ شہادت کو ویلکم کر رہے تھے. جس طرح مولا علی نے کہا کہ اگر موت میرے پاس نہیں ہے تو میں موت کے پاس جاؤں گا. اگر موت میرے پاس نہیں ہے, I will go after death. We're not scared of maut. What will you scare us with? کیا چیز ہم کو ڈراؤ گے؟ This was the message of the Imam. This was the message of Abu Abdullah. We'll be continuing this inshallah, because we want to talk about some of the other examples we have got about how we have to do our efforts. کس طرح ہم کو کوشش کرنا ہے. کیونکہ امام زین العابدین کی کوشش دیکھو. امام زین العابدین بھی مرثے میں سنے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ امام پر کیا حالت ہوگی. امام پر کیا مظالم گزرے تھے, نہ کوئی تاریخ بتا سکتی ہے, نہ کوئی محرک لکھ سکتے ہیں. It is not something that we can write so easily. سوال کرنے والے جب دیکھ رہے تھے امام زین العابدین کو کہ کئی سال گزر گئے تھے, کربلا مولا کی شہادتوں کے بعد کئی سال گزر گئے تھے, تو سوال کرنے والے نے سوال کیا, مولا علی بن الحسین, مولا سید الساجدین, شہادت تو آپ کی فیملی کی صورت ہے, شہادت تو آپ کی فیملی کی سننا ہے, آپ کیوں اس طرح مزاداری کر رہے ہو, کس طرح کیوں آپ اس طرح ابھی تک آنسو بہا رہے ہو. امام زین العابدین نے کہا کہ تم نے ہم پر عدالت نہیں کیا, تم نے ہم پر ظلم کیا ہے, اور ظلم کر رہے ہو. قرآن مجید پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا پڑھا ہوں. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف کا ذکر کیا ہے, حضرت یوسف کا ایک پورا سورہ ہے. ہاں, سورہ یوسف میں پڑھا ہوں. امام نے کہا یعقوب نے, حضرت یعقوب نے ایک یوسف کی جدائی میں اتنے آنسو بہائے کہ بینائی چل گئی, وہ نابینا ہو گیا تھا, وہ بلائنڈ ہو گئے تھے.
ایک یوسف کی یاد میں ہمارے آنکھوں کے سامنے 18 یوسف کو مارے گئے تھے، 3 دن بھوکے پیاسے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ شہادت ہماری سیرت ہے، شہادت ہماری سنت ہے، صحیح بات ہے، لیکن اتنے پیاسے، اس طرح کا ظلم ہونا، ہماری ماں بہنوں کی چادریں لوٹنا، ہمارے ننھے ننھے بچوں پر اس طرح مظالم ہونا، کیا وہ بھی سننا ہے؟ آخر میں ہماری ننھی بہن کی بھی شہادت ہو گئی زندان میں، کہ وہ بھی ہم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. Oh Allah, accept this ibadat from us. Forgive our sins and give us the tawfiq to remain out from sins. Ya Allah, give us the ability to act and to be faithful to your laws, Ya Allah, and to do whatever koshish and mehnat and zahmat we can do, Ya Allah. Oh Allah, those who are ill, grant them shifa kamila from their illnesses. Ya Allah, those who are in debt, help them fulfill their debts. Ya Allah, increase the barakat and the rizq of the mu'mineen who are here and the mu'mineen who may not be able to make it, Ya Allah. Oh Allah, inshallah, protect our ulama, our maraja, the mujtahideen, the wali, faqih, the rahbar and kalam. All those maraja who are serving while the imam is in occultation, give them a long and healthy life in the service of Islam and Ahlul Bayt. Ya Allah, we ask you to hasten the return of our Mawla Imam al-Hujjah. Make us amongst the ashab and the ansar of the imam. Let us see zamana al-dhuhur with our own eyes. Inshallah, let us be a part of the vengeance that takes place against the enemies of Abu Abdullah. Rabbana taqabbal minna. إنك أنت السميع العليم. مات من حسين. يا حسين 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 یا حسین يا حسين ازادارو دعا مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندان میں جب سکینہ کو بابا کا سر ملا لپٹا کے سر کو سینے سے بچی نے یہ کہا کس کو کہتے ہیں یتیمی ہے سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی ہے سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے اور دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا ایسی قسمت نے دکھائی ہے
مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں، لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مظلوم یتیمہ پہ ستم ڈھاتے ہیں، میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی، ایسا لگتا ہے یوں ہی رو رو کہ مر جاؤں گی، یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے، کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے، مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے، پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے، شمر کے در سکینہ کی غذا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، پیاسے گلے خنجر چلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چھنی خیمے جلے، چادر چھنی خیمے جلے، عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، متوجہ زیارت۔ السلام علیکم